لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي بالقاسم محمد اللهم صلی صل علی على محمد محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات بھیجئے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران تشنگان فرات، مسلسل پیغام اور متواتر پیغام کربلا اور کربلا تجلی گاہ ولایت کے عنوان سے تلاوت شدہ آیت کے ذیل میں چند گزارشات اور معروضات آن لائن سننے والے مومنین باتمکین کی سماعتوں کی نظر کرتا رہا ہوں. آج بھی چند معروضات جو حضرات سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا ہے. جیسا کہ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ کربلا ایک تجلی گاہ ولایت ہے اور کربلا ایک سبب تسکین قلوب مومنین ہے اور مومنین کے دلوں کی حرارت کا نام ہے کربلا. اور یہ میں یوں ہی عرض نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس کے سلسلے میں احادیث بھی ہیں اور روایات بھی ہیں اور اقوال معصومین بھی ہیں. جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں وہ ابدی و ازلی و سرمدی و سمدی پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر قوام سے خلق کیا ہے اور سب سے اعلیٰ ترین مخلوقات میں اس کو ہم نے بنایا ہے. تو جب انسان کو سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ اور سب سے بلند تر اس رب اکبر نے، اس مصور کائنات نے بنایا ہے، تو پھر آخر یہ انسان اور حضرت انسان کبھی فرعونیت و نمرودیت و شدادیت و حامانیت کی شکل میں کیوں نمودار ہوتا ہے؟ یہ بنتے بنتے اور گرتے گرتے اتنا کیوں گر جاتا ہے کہ یہ یزید نظر آنے لگتا ہے؟ اور اگر اس عہد اور اس زمانے اور اس دور میں دیکھیں تو صدام کی شکل میں اور جو دنیا کے ظالم ترین سلاطین زمانہ ہیں ان کی شکل میں کیوں نظر آتا ہے انسان؟ جب انسان کی پیشانی کے اوپر تاج اشرفیت آویزاں کر دیا گیا، سجا دیا گیا، سب سے بلند بنا دیا گیا، تو آخر یہ اتنا پست کیوں ہے؟ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس میں تدبر و تفکر کرو، اس میں غور کرو. تمہاری عقلوں پر تالے تو نہیں پڑ گئے ہیں؟ دیکھو جہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ انسان کو سب سے بہتر بنایا ہے، سب سے بہتر قوام سے بنایا ہے، وہیں اس کے آگے ہم نے یہ بھی کہا ہے، ہم نے اس کو لے جا کے رکھ دیا ہے اسفل السافلین میں. اور اسفل السافلین بلند جگہ کو نہیں کہتے ہیں،
بس اس انسان کو اسفل السافلین میں سب سے بہتر قوام سے بنانے کے بعد اس کو اسفل السافلین میں رکھا۔ اب اسے اسفل السافلین سے سفر شروع کرنا ہے اور اعلیٰ علیین تک پہنچنا ہے۔ اور اس سفر کے درمیان میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انسان کا مقصد، انسان کا ہدف اور انسان کا ایم یہ ہے کہ اسے الوہیت و ربوبیت تک پہنچنا ہے، اس رب اکبر تک پہنچنا ہے اور اس کمال مطلق تک پہنچنا ہے کہ جس نے اس کو خلق کیا ہے۔ لیکن انسان اس کمال مطلق تک پہنچ نہیں سکتا، اور وہ کمال مطلق اس مادے تک، اس انسان تک نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ مادہ محض ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کے نور کی تجلی محسوس بھی کرے تو انسان کوہ طور کی طرح بکھر جائے تو یہ اس تک نہیں جا سکتا، وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو واسطہ فیض کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے سیرت رسول کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، ہم نے نمونہ قرار دیا ہے، سیمپل قرار دیا ہے۔ اب سیرت رسول، اور رسول نے جن لوگوں کو اپنا جیسا بتایا، کلنا محمد کی تصدیق کی اور بتایا کہ دیکھو یہ سب کے سب مجھ جیسے ہیں، ان کی سیرت کو ہم نمونہ بنا کے، ان کی سیرت کے اور آئینے میں ہم اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھا کے جب منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تب ہم کامیاب مانے جائیں گے، ورنہ ہم کامیاب نہیں مانے جا سکتے۔ کیونکہ پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے اس کو سب سے بہتر قوام سے خلق کیا، سب سے بہتر بنایا، اس کے پیشانی پر تاج اشرفیت آویزہ کیا۔ اور اسی قرآن میں فرعون کا ذکر بھی ہے، اسی میں شداد کا ذکر بھی ہے، اسی میں نمرود کا ذکر بھی ہے، اسی میں ابو لہب کا ذکر بھی ہے، اسی میں بدترین انسانوں کا ذکر بھی ہے۔ یعنی بتایا کہ اگر انسان گرتا ہے تو اتنا گر جاتا ہے کہ فرعون بن جاتا ہے، انسان گرتا ہے تو اتنا گر جاتا ہے کہ نمرود و شداد و حامان و یزید بن جایا کرتا ہے۔ لیکن انسان خود کہتا ہوا نظر آتا ہے کبھی کبھی، جب ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھیں گے تو انسان نے اپنا مقصد اور اپنا دولت مل جائے، حکومت مل جائے، جاہ و حشم مل جائے، اقتدار مل جائے، یہ تمام چیزیں اسے حاصل ہو جائیں، اور اس کے بدلے میں اگر اسے خون کی ندیاں بہانا پڑیں، پوری بستیوں کو اجاڑنا پڑے، پورے ملکوں کو اجاڑنا پڑے، اور پوری انسانیت کو قتل کرنا پڑے، تب بھی انسان دریغ نہیں کرتا ہے، بلکہ قتل و غارت گری کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس ظلم و زیادتی و فرعونیت و نمرودیت و شدادیت و حامانیت کے نتیجے میں جب وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے اور پھر ماضی کے دھندلکے میں اپنی بھیانک تصویر دیکھتا ہے تو وہی انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، کاش مجھے انسان نہ بنایا گیا ہوتا۔ اب یہ آپ تاریخ میں جا کے معلوم کر سکتے ہیں اور ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، کن بڑی شخصیتوں نے یہ کہا تھا کہ کاش ہمیں انسان ہی نہ بنایا گیا ہوتا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، بس میں اشارے کر کے آگے نکل جانا چاہتا ہوں۔ کس نے کہا تھا یہ کہ مجھے انسان نہ بنایا گیا ہوتا، مجھے راستے کا پتھر بنا دیا گیا ہوتا، مجھے پیڑ پیدا بنا دیا گیا ہوتا، مجھے عقل و شعور سے نہ نوازا گیا ہوتا، مجھے یہ فکر کی صلاحیتیں نہ دی گئی ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب گرتا ہے تو راستے کے پتھروں سے زیادہ گر جایا کرتا ہے، انسان جانوروں سے بدتر ہو جایا کرتا ہے، انسان نجس جانور سے بھی زیادہ بیکار اور بدترین ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی انسان گرتا ہے تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی انسان کہ جس کو تاج اشرفیت دیا گیا ہے، یہ جب اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے بندگی کی سرحد پر قدم رکھ کے آگے بڑھتا ہے تو یہ انسان زمین کو پیچھے چھوڑتا ہے، ملائے اعلیٰ کو پیچھے چھوڑتا ہے، کروبین کو پیچھے چھوڑتا ہے، تمام فاصلوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں آگے الوہیت ہوتی ہے، پیچھے بندگی ہوا کرتی ہے۔ یعنی آگے الوہیت، پیچھے بندگی، یہ ہے انسان کی معراج۔ انسان گرا تو اتنا گرا کہ جانور سے بدتر ہو گیا، اور انسان بلند ہوا تو اتنا بلند ہوا کہ وہ الوہیت اور ربوبیت کی سرحدوں کے قریب پہنچ گیا۔ اب مجھے یہ بتائیے انسان کیا نہیں ہو سکتا؟ تو بس ایک جملے میں بات کو مکمل کر دوں گا، انسان سب کچھ بن سکتا ہے، بس
خدا نہیں بن سکتا۔ ایک صلوات بھیجیں بابا سے بلند، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو انسان سب کچھ بن سکتا ہے، بس خدا نہیں بن سکتا۔ اب انسان اپنے کردار کو کس طرح سے مانجتا ہے، اپنے کردار کو کس طرح سے بلند کرتا ہے، بندگی کو کتنے آگے لے جاتا ہے، یہ اب انسان کے اوپر ہے، انسان کے ضمیر کے اوپر ہے، انسان کے شعور کے اوپر ہے کہ وہ اپنی بندگی کو کتنا نکھارتا ہے اور کتنا اس کی منزل کے قریب لے جاتا ہے، جب وہ خود کہتا ہوا نظر آئے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی اس مقام تک انسان کیسے پہنچتا ہے، وہ ان برگزیدہ شخصیتوں نے یہی ہمیں نمونہ بن کے دکھا دیا تھا۔ اور میں نے جب اس سلسلے میں لٹریچر کو اور کتابوں کو کھنگالنا شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا تو مجھے امام علی کے ایسے ایسے اقوال نظر آئے کہ شاید دنیا کے کسی لٹریچر میں معرفت کے ایسے خزانے نہیں مل سکتے اور نہیں دیکھے جا سکتے۔ امام علی ایک مقام پر کہتے ہیں کہ اے پروردگار، جیسا میں معبود چاہتا تھا ویسا مجھے معبود مل گیا۔ اس جملے کو آپ نے ہو سکتا ہے یوں ہی سن لیا ہو، جو حضرات بھی سماعت فرما رہے ہیں، لیکن اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ علی اقلیم مکرمت کا سلطان، علی کشور فضائل کا شہنشاہ، علی مصداق حل عطا، علی سورہ توبہ کا مبلغ، علی سورہ کوثر کا مبلغ، علی قرآن کا محافظ، وہ علی یہ کہہ رہا ہے اے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے مالک، جیسا میں معبود چاہتا تھا مجھے مل گیا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اور اسی سلسلے میں جب ہم نے معرفت کے آئینے میں امام علی کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی کوشش کی تو امام ہمیں اس طرح سے اور اس انداز سے ملے کہ اے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے رب اکبر، اے ابدی و ازلی و سرمدی و سمدی خالق، میں اس وجہ سے تیری عبادت نہیں کرتا ہوں کہ مجھے جنت کا شوق ہے یا مجھے جہنم کا خوف ہے، بلکہ میں عبادت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ یعنی علی اگر اس خالق کی اور اس مسجود کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اس کو سجدہ بھی کر رہے ہیں، اس تسبیح و تحلیل کی منزل میں بھی ہیں، قیام و قعود کی منزل میں بھی ہیں، تو اس وجہ سے ہیں کہ وہ اس لائق ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ اور پھر اس موقع پہ آ کے مصلی عبادت پر بیٹھ کے مسلمانوں کا عظیم ترین امام یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اے پروردگار، اے میرے خالق، جیسا معبود مجھے چاہیے تھا ویسا مجھے مل گیا، اب تو مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یعنی مجھے تو خالق مل گیا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے بھی ایسا بندہ بنا دے، یعنی مجھے ایسی توفیقات دے، میرے یہاں اپنے صفات کو اس طرح سے وحدہ کر دے کہ میں ایسا بندہ بن جاؤں، اس کمال پر پہنچ جاؤں جو تو چاہتا ہے۔ یہ امام علی کی دعا تھی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ امام علی کی یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ امام نے کہا تھا اے پروردگار، مجھے تو ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، تو کیا جو امام علی نے دعا مانگی تھی وہ قبول نہیں ہوئی؟ ہاں، دعا قبول ہوئی۔ اسی علی کو جو عبادتوں کے میدان میں، جو ریاضتوں کے میدان میں، جو جنگوں کے میدان میں، جو غزوات کی منزل میں، جو سریات کی منزل میں، جو معرکوں کی منزل میں اس انداز سے نظر آتا تھا کہ اس کا کوئی بھی کام سوائے خدا کے نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ اٹھتا تھا تو خدا کے لیے، وہ بیٹھتا تھا تو خدا کے لیے، وہ جاگتا تھا تو خدا کے لیے، وہ چلتا تھا تو خدا کے لیے، وہ ہنستا تھا تو خدا کے لیے، وہ روتا تھا تو خدا کے لیے، وہ مصلی عبادت پر جاتا تھا تو خدا کے لیے، وہ مسکراتا تھا تو خدا کے لیے، وہ راتوں کو اٹھ کے کنویں کھودا کرتا تھا تو خدا کے لیے، وہ یتیم پروری کرتا تھا تو خدا کے لیے، وہ محلے والوں کی کفالت کرتا تھا، وہ غریبوں کی کفالت کرتا تھا تو خدا کے لیے، وہ مخلوقات سے محبت کرتا تھا وہ تو خدا کے لیے، جس کا ہر عمل خدا کے لیے تھا، جس کا ہر کام خدا کے لیے تھا، جس کی ہر سانس خدا کے لیے تھی، جس کا ہر نفس خدا کے لیے تھا، جس کا ہر مرحلہ خدا کے لیے تھا، جس کی زندگی کا ہر پہلو خدا کے لیے تھا، جس کی سانسوں کا ہر لہجہ خدا کے لیے تھا، جو سب کچھ خدا کے لیے تھا، اس کو جب دنیا والوں نے دیکھا تو کرم اللہ وجہہ کہا، اور جب خدا نے اس کو خطاب دیا تو مرتضیٰ کا خطاب دیا۔ یعنی دنیا والوں کے لیے وہ کرم اللہ وجہہ تھا، یعنی اس نے کسی بت کو دیکھا ہی نہیں، بت کا سایہ اس کے اوپر پڑا ہی نہیں، اسی وجہ سے مسلمانوں نے اس کو کرم اللہ وجہہ کہا۔ اور اس کی دعا جب کمال کی منزل میں پہنچی، قبولیت کی منزل میں پہنچی، تو خدا نے اس کو مرتضیٰ بندہ کہا کہ ایسا چنا ہوا بندہ سوائے علی کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔
محمد وآل محمد. اب اس کے بعد وہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے کردار کی روشنی میں اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھاؤ. بندگی کے کمال پر پہنچا ہوا بندہ. اور ہم اگر اب دعویٰ کرتے ہیں، ہم گلے میں رومال ڈال لیں، ہم نعرہ حیدری لگائیں، مولائیت کا دعویٰ کریں اور یہ کہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے، تو ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ہمیں نہ چاہیں. جب تک ہم اپنے کردار کو اتنا بلند نہ کر لیں کہ جیسے وہ چاہتے ہیں. اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، اور اس کے بعد چاہنے والوں کو دیکھ کے اس تک پہنچنا، اس کو پہچاننا ممکن نہیں ہے. میں کس طرح سے آپ کے سامنے عرض کروں؟ مجھے یاد آ رہا ہے چھٹے امام اور چھٹے امام کی پوری یونیورسٹی، اور یونیورسٹی کے بعد ان کا کلچر اور ان کی تہذیب اور ان کی وہ درسگاہیں جو مدینے میں مشہور ہوا کرتی تھیں. آج بھی چھٹے امام کی یونیورسٹی کے آثار مدینے میں موجود ہیں، لوگ جا کے دیکھا کرتے ہیں. 10,000 سے زیادہ شاگرد ایک ہی وقت میں ان کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے. اور ان 10,000 شاگردوں میں چھٹے امام کی جو دنیا کی سب سے پہلی مہذب ترین یونیورسٹی مانی جاتی ہے، دانشگاہ مانی جاتی ہے، درسگاہ مانی جاتی ہے، 10,000 شاگردوں کے درمیان جناب آبان جیسا ان کا صحابی، جس کی انفرادیت ان تمام شاگردوں کے درمیان امام کی نظر میں پائی جاتی تھی، جناب آبان سے جو ان کے صحابی تھے اور ان کے چاہنے والے تھے، ایک شخص آ کے پوچھتا ہے کہ اے جناب آبان، آپ امام سے تعلق رکھتے ہیں، امام سے آپ نے بہت کچھ درک کیا ہے، حاصل کیا ہے، ذرا مجھے جناب ابوذر، جناب مقداد اور جناب عمار ان لوگوں کے بارے میں بتائیے. تو ابان نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا جناب ابان نے کہ بتاؤ تم کیوں پوچھنا چاہتے ہو، کس لیے پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا تم ان کے کردار کو دیکھ کے اور ان کے کردار کو پرکھ کے علی کو سمجھنا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھو، تم ان کے ذریعے سے علی کو نہیں سمجھ سکتے. ہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں ان کے بارے میں بتاؤں تو میں ابوذر کے بارے میں بتا سکتا ہوں، میں مقداد کا ذکر کر سکتا ہوں، میں عمار کے بارے میں بتا سکتا ہوں. میں ابوذر کے بارے میں بتاؤں گا تو تم ابوذر کو سمجھ سکتے ہو، میں عمار و مقداد کے بارے میں بتاؤں گا تو عمار و مقداد کی معرفت حاصل کر سکتے ہو. لیکن تم یہ چاہو کہ تم ان کے کردار کو دیکھ کے علی کو سمجھ لو، تو علی بہت بلند و بالا شخصیت کا نام ہے، اقلیم مکرمت کے سلطان کا نام ہے. علی اس شخصیت کا نام ہے جو خلت کی منزلوں سے بھی آگے کی منزل پر ٹھہرتا ہے، جا کے وہ بندگی کے کمال کی منزل پر ہے، وہ بندگی کے معراج کی منزل پر ہے، وہ اس منزل پر ہے جہاں خدا خود پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. اس کو تم عمار و مقداد و سلمان و ابوذر کے کردار سے نہیں سمجھ سکتے. تم ان کو تو سمجھ سکتے ہو، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ عظیم المرتبت چاہنے والے ہیں، یہ علی سے بے پرواہ عشق کرنے والے علی کے دوست داران ہیں، لیکن تم ان کے کردار کے ذریعے سے علی کو نہیں سمجھ سکتے. اگر تمہیں علی کو سمجھنا ہے، اگر تمہیں اقلیم مکرمت کے سلطان کو سمجھنا ہے، اگر تمہیں وزیر رسول کو سمجھنا ہے، اگر تمہیں فاتح خیبر کو سمجھنا ہے، اگر تمہیں مولائے قمبر کو سمجھنا ہے، اگر تمہیں صاحب نہج البلاغہ کو سمجھنا ہے، اگر تمہیں منبر کوفہ کے خطیب کو سمجھنا ہے، تو یا تو اقوال پیغمبر سے سمجھو یا کلام پروردگار سے سمجھو. علی کو یا تو اقوال پیغمبر سمجھا سکتے ہیں یا کلام خدا سمجھا سکتا ہے. اور تمہیں نہیں معلوم علی اس ذات کا نام ہے، علی اس بامرتبہ شخصیت کا نام ہے کہ جس کے یہاں جلال مصطفیٰ پایا جاتا ہے اور علی کے یہاں جمال مرتضیٰ، جمال مصطفیٰ بھی پایا جاتا ہے اور مصطفیٰ کے یہاں جمال مرتضیٰ بھی پایا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجیں بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ ہے علی کا کمال کہ اگر ہم نیچے سے اوپر کو سمجھنا چاہیں، اگر ہم ایک کرن کے ذریعے سے، روشنی کے ذریعے سے سورج کو سمجھنا چاہیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے. ہمیں اگر علی کو سمجھنا ہوگا تو پیغمبر کے ارشاد گرامی کے ذریعے سے سمجھیں گے، اگر ہمیں علی کو سمجھنا ہوگا تو کلام خدا کے ذریعے سے سمجھیں گے. علی بہت آگے کی چیز ہیں، بہت بلند و بالا شخصیت کا نام ہے. اور اسی وجہ سے شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ شارح نہج البلاغہ مولانا ابی الحدید معتزلی، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، اہل سنت کے بزرگ ترین عالم دین ہیں، اور انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھتے ہوئے اس کی دوسری جلد میں یہ تحریر فرمایا ہے، یہ لکھا ہے اور اس طرح سے لکھا ہے کہ
کہ اگر پورا مدینہ اور مدینے کے تمام مسلمان بھی علی کے خلاف ہو جاتے اور تلوار نکال لیتے اور علی کے مقابلے پہ آ جاتے، اگر مدینے کے کل مسلمان ایک طرف ہوتے اور دوسری طرف علی ہوتے، تب بھی حق و ما علی اور علی و مال حق، حق علی کے ساتھ ہوتا، علی حق کے ساتھ ہوتے۔ یعنی اگر سب ایک طرف ہو جاتے اور صرف علی تنہا رہ جاتے، تب بھی علی حق کے ساتھ ہوتے، کیونکہ یہ پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے، یہ زبان وحی سے نکلے ہوئے کلمات ہیں کہ علی و مال حق والحق ما علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو کسی کے ذریعے سے یا کسی کے کردار کے ذریعے سے یا کسی غیر معصوم کے ذریعے سے ہم معصوم کے کردار کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ اسی وجہ سے کل میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا صاحبان معرفت میں سے کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ماضی کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حق پہ ہے یا نہیں ہے۔ حق کے سلسلے میں سرکار رسالت پناہ نے فرما دیا تھا کہ اگر تمہیں حق دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کون کس وقت علی کے قریب ہے۔ اگر انسان علی کے قریب ہوگا، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اگر انسان علی کے قریب ہوگا، علی کا دوست ہوگا، علی کے کردار سے کردار کو ملا کے چلتا ہوگا، علی کی عبادتوں سے عبادتوں کو ملا کے چلنے کی کوشش کرتا ہوگا، علی کی ریاضتوں سے اپنی ریاضتوں کو ملا کے چلنے کی کوشش کرتا ہوگا، تب وہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ نہ کسی کے ماضی کے عمل کو دیکھ کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے مستقبل کو سوچنے کے بعد فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ فیصلہ کیا جا سکتا ہے تو اس وقت جس وقت یہ دیکھا جائے کہ سلمان اس وقت کس پوزیشن میں ہیں، ابو ذر کس منزل میں ہیں، مقداد کس منزل میں ہیں، علی کے چاہنے والے کس منزل میں ہیں۔ ورنہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ زبیر جیسا چاہنے والا جو مسجد میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے میں اپنے خاندان، اپنے سرمایے، اپنی دولت، اپنی ثروت، اپنے جاہ و شم، اپنے اقتدار، اپنی شہرت، اپنی تمام چیزوں کو علی کے قدموں پر قربان کر سکتا ہوں، اور اس سے سرکار رسالت پناہ ارشاد فرما رہے ہیں زبیر تم آج بڑے قصیدے پڑھ رہے ہو، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب تم علی کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہوگے۔ تو یہ انسان کے استقلال کے اوپر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج وہ علی یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی کا سب سے زیادہ چاہنے والا ہوں، اور اس کے کسی کردار سے اور اس کے کسی عمل سے امام ہی کو نقصان پہنچتا ہو۔ یہ تو ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہوگا۔ ہاں دعا یہ کرنا چاہیے، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھنا، اے پروردگار ہمیں محبت اہل بیت پر گامزن رکھنا، اے پروردگار ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ محمد و آل محمد ہم سے راضی نہ ہو جائیں۔ ایک صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ تو یہ ہے علی اور علی کے چاہنے والوں کی کسوٹی، اور اسی وجہ سے بہت سے دوست اور بہت سے چاہنے والے امام علی کے ایسے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ اس واقعے کو پڑھا بھی ہے اور بہت سے مورخین نے اس کو لکھا بھی ہے کہ جناب کمیل جن کو وہ دعا امام علی نے دی تھی، کہا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگوں کے دل محبت سے خالی ہوں گے، محبت اہل بیت سے اور الوہیت کے نور سے، اور اس وقت جب لوگ ظاہری طور پر عبادت گزار نظر آئیں گے لیکن ان کے دل میں کینہ بھرا ہوا ہوگا اور دل ایمان سے خالی ہوں گے، اس وقت اس دعا سے اور ان کلمات سے تم لو لگا کے رکھنا۔ اور انہی جناب کمیل نے یہ پوچھا تھا مولا یہ تو بتائیے کہ صاحب ایمان کون ہے، مومن ہونے کی کیا دلالت ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا تھا کمیل الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمہیں نہیں معلوم کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں بس وہی فائدہ مند ہیں اور وہی دنیا میں بھی کامیاب ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، ورنہ ان الانسان لفی خسر، سب گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو صاحبان ایمان ہیں۔ کہ مولا میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ پھر مومن ہونے کی علامت کیا ہے، دلالت کیا ہے؟ بس امام مسکرایا، مسکرانے کے بعد نخلستان میں کھڑے ہو کے اپنے دوست، اپنے عزیز، اپنے صحابی، اپنے چاہنے والے، اپنی معرفت رکھنے والے کمیل کی طرف دیکھ کے کہا کمیل سنو، میں یہی تمہیں بتانا چاہتا تھا، میری محبت کی کچھ علامتیں ہیں، تم میری محبت کی علامت پوچھنا چاہتے ہو؟ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو صاحب ایمان کون ہے؟ تو صاحب ایمان وہ ہے
تمہیں یاد ہوگا مسجد نبوی میں سرکار رسالت پناہ نور اول پیکر اول حسن اول جمال اول شب معراج کے دھولا پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا تھا، یا علی حبکا تقوی و ایمان و بغضکا نفاق والکفر، اے علی تمہاری محبت تقوی ہے اور ایمان ہے، جس کے یہاں ہماری محبت پائی جاتی ہے وہ مومن ہے۔ کہا مولا میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت کس کے یہاں پائی جاتی ہے؟ کہا میں یہیں تک لانا چاہتا تھا کمیل، تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ ہماری محبت کس کے یہاں پائی جاتی ہے، ہمارا محب کون ہے، کس کے دل میں ہماری محبت کی حرارت پائی جاتی ہے، کس کے یہاں ہماری محبت کا سمندر موجزن ہوا کرتا ہے۔ تو سنو کمیل، میں تمہیں چند علامتیں بتائے دیتا ہوں، میں جلدی جلدی عزیزوں عرض کروں۔ اب جیسے ہی جناب کمیل نے یہ پوچھا تو امام علی نے مسکرا کے فرمایا، کمیل سنو میں تمہیں بتائے دے رہا ہوں اور قیامت تک کے لیے میرا پیغام ہے، میرا محب صرف وہ نہیں ہو سکتا، امام کے کہنے کا مقصد یہ ہے، میرا محب صرف وہ نہیں ہو سکتا کہ جو ڈھنڈورا پیٹے، جو اپنی طرف سے کہے، بلکہ میرا محب وہ ہوگا جس کے یہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ کمیل نے کہا مولا وہ علامت ہے کیا؟ کہا میرا چاہنے والا جس بستی میں ہوگا، جس خطے میں ہوگا، جس قبیلے میں ہوگا، جس خاندان میں ہوگا، جس ملک میں ہوگا، جس علاقے میں ہوگا، میرا چاہنے والا اگر ہے تو وہ لٹانے کا مزاج رکھے گا، لوٹنے کا مزاج نہیں رکھے گا۔ یعنی اس فقرے کی اگر وضاحت کروں تو اس کے لیے 20 منٹ چاہیے۔ یعنی لٹانے کا مزاج رکھتا ہوگا۔ لٹانے کا مطلب کیا ہے؟ لٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا چاہنے والا ہے تو مخلوق خدا کے حقوق کو پہچانے گا، سمجھے گا کہ اس کے کاندھوں کے اوپر اور اس کے ضمیر کے اوپر کسی کا حق تو نہیں آ رہا ہے، وہ حق کو ادا کرتا ہوا چلے گا، اپنی زندگی کو لٹاتا ہوا چلے گا، جو چیز اس کے پاس ہوگی وہ لٹائے گا، اور مخلوقات خدا سے یہی اس کی محبت کی علامت ہوگی۔ کہا مولا یہ بتائیے آپ کی محبت کی اور علامتیں کیا ہیں؟ کہا ہمارا چاہنے والا موت کو دیکھ کے مسکراتا ہوا نظر آئے گا، ڈرے گا نہیں۔ کہا مولا اور کیا علامتیں ہیں؟ اب میرے پاس وقت ہوتا تو میں ایک فقرے کی وضاحت کرتا۔ کہا سنو کمیل میں بتائے دے رہا ہوں، میرا چاہنے والا جہاں بھی ہوگا توکل اللہ، اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوگا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوگا، کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا ہوگا۔ کمیل مسکرائے۔ کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کمیل سنو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ گفتگو ہو ہی رہی تھی نخلستان میں، علی اپنے دوست اپنے چاہنے والے کو یہ راز کی باتیں بتا ہی رہے تھے کہ اچانک دھول اڑی، غبار اٹھا۔ اب جو غبار چھٹتا ہوا نظر آیا تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک گھڑ سوار شام کی سرحدوں کی طرف سے اس نخلستان کی طرف دوڑا چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے ان دو افراد کو کھڑے ہوئے دیکھا، وہ رکا اور رکنے کے بعد پوچھتا ہے علی ابن ابی طالب کون ہے؟ کہا انا علی ابن ابی طالب۔ وہ گھوڑے سے اتر گیا، عجیب و غریب کشمکش کے عالم میں پس و پیش کی ہیجانی کیفیت کے ساتھ وہ علی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ بتائیے آپ علی ابن ابی طالب ہیں؟ کہا ہاں میں علی ابن ابی طالب ہیں۔ کہا آپ مظہر العجائب ہیں، آپ فاتح خیبر ہیں، آپ قاتل مرحب و انتر ہیں، آپ انما کا تاج آپ کے سر کے اوپر ہے، آپ سورہ توبہ کے مبلغ ہیں، آپ وزیر رسول ہیں، آپ وہ ہیں کہ جس نے اسلام کا تحفظ کیا ہے، اسلام کو بچایا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ آپ اتنے مطمئن کیسے ہیں؟ کہا تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں شام کے علاقے سے آ رہا ہوں، اور پورے علاقہ شام میں، پورے خطہ شام میں میں جس مسجد میں گیا، جس علاقے میں گیا، حاکم شام نے، امیر شام نے آپ کے خلاف سازشوں کا ایسا جال پھیلا رکھا ہے کہ ہر مسجد کا خطیب آپ کے خلاف شعلہ بیانی کر رہا ہے، آپ کے خلاف افترا پردازیاں کر رہا ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے، آپ کے خلاف ذہن سازی کر رہا ہے۔ پورے علاقہ شام میں آپ کے خلاف اتنی سازشیں کی جا رہی ہیں اور آپ مطمئن ہیں۔ ارے آپ تو مظہر العجائب ہیں، آپ کیوں نہیں بد دعا کر دیتے تاکہ آپ کی بد دعا کا اثر ہو اور وہ سب کے سب خطیب زمین کے اندر دھس جائیں؟ تو ایک مرتبہ امام علی نے کمیل کی طرف دیکھا، کہا کمیل سنو یہ کیا کہہ رہا ہے، سوچتا میں بھی کبھی یہی ہوں۔ اور اس کے بعد امام نے ایک مرتبہ پوری متانت، بالیدگی اور سنجیدگی اور کمال بندگی کے ساتھ اس شخص کو دیکھنے کے بعد کہا کہ بد دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر سوچ کے اشارہ کر دوں تو زمین پھٹے اور وہ سب کے سب خطیب زمین کے اندر دھس جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن پھر سوچتا یہ ہوں کہ میں ہوں بندہ، وہ ہے معبود،
میں سجدہ کرنے والا ہوں، وہ ہے مسجود۔ اگر میں انتقام لوں گا تو ایک بندے کا انتقام ہوگا۔ میں توکل اللہ کی منزل میں ہوں، میں نے اپنا انتقام اسی کے سپرد کیا، اب وہ جو چاہے وہ کرے، وہ اس کے اختیار میں ہے، میں ہوں اس کا بندہ۔ وہاں میرے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، میں اس کے نام کے تحفظ کی کوششیں کر رہا ہوں، ادھر سازشیں کرنے والے ہیں، ادھر لا الہ الا اللہ کو بچانے والا ہے۔ اب میں اگر انتقام لوں تو لے سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنا انتقام جب اس رب اکبر کے سپرد کر دیا، وہ جیسا چاہے انتقام لے۔ تو ایک مرتبہ امام علی نے پھر کمیل کی طرف دیکھے، کہا کمیل توکل اللہ کو سمجھے، اللہ کے اوپر بھروسے کرنے کو سمجھے۔ یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا، میرا چاہنے والا جہاں بھی ہوگا وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرے گا، اللہ کے اوپر اپنے فیصلے کو چھوڑ دے، وہ بڑا انتقام لینے والا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، اللہ نے جب علی نے جب اللہ کے اوپر توکل کیا، اپنے خالق کے اوپر بھروسہ کیا، تو خالق نے علی کے دشمنوں سے انتقام لیا یا نہیں لیا؟ 1400 سال پہلے شام کے جن علاقوں میں، جن مسجدوں میں، جن منبروں سے علی کے خلاف افترا پردازیاں ہو رہی تھیں، سازشیں کی جا رہی تھیں، نہ ان خطیبوں کا پتہ، نہ ان کی اولاد کا پتہ، نہ ان کے لٹریچر کا پتہ، نہ ان کی خطابت کا پتہ، نہ ان کے منبر کا پتہ، وہ سب جہنم میں غرق ہو گئے، جل گئے، ختم ہو گئے، خاکستر ہو کے رہ گئے۔ لیکن جس بندے نے اللہ کے اوپر توکل کیا تھا، اس کا نام تھا علی، وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجنے محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد والے محمد۔ تو یہ ہے کمال بندگی، اور یہ کہ ہے ایمان کی منزلیں، کہ کون ایمان کی منزلوں پر باقی رہتا ہے اور کون اپنے ایمان کو کھو دیا کرتا ہے۔ لیکن اگر علی کو سمجھنا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنا ہے، تو پھر علی کو یا معصومین علیہ السلام کو ان کے چاہنے والوں سے بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر معصوم کو سمجھنا ہے تو معصوم کے ذریعے سے سمجھیے، علی کو سمجھنا ہے تو رسول کے ذریعے سے سمجھیے، علی کو سمجھنا ہے تو خدا کے ذریعے سے سمجھیے، اور اسی معرفت کی منزل میں آگے بڑھتے ہوئے میں حضور کی ایک حدیث کا سہارا لے کے بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اسی منزل میں سرکار رسالت پناہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان الحسین، یہ جو حسین ہے، اس کے قتل کی حرارت مومنوں کے دلوں میں محسوس ہوتی رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ یعنی حرارت قتل حسین مومنین کو زندہ رکھے گی، مومنین کو بیدار رکھے گی، اور اس حرارت کو مومنین محسوس کرتے رہیں گے۔ تو یہ حرارت قتل حسین اور اس کا تعلق جو حضور نے ارشاد فرمایا، جو جملہ ارشاد فرمایا کہ مومنین کے دلوں کو برماتی رہے گی، گرم رکھے گی، زندہ رکھے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کوئی یوں ہی نہیں کہ کسی نے نماز پڑھ لی، کسی نے روزہ رکھ لیا، کسی نے اپنا نام کسی مسلمان کے نام پر رکھ لیا، بلکہ ایمان کہتے ہیں کہ تمام عقائد اور تمام مسلمات کو بروئے کار لانا اور اس کے ساتھ اسلام کو قبول کرنا۔ وہ جو خدا نے شریعت بھیجی ہے، وہ جو حضور نے دین بھیجا تھا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو اور اپنے کردار کو ڈھالنا، اس کو کہا جاتا ہے مومن۔ حضور نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ قتل حسین کی حرارت مسلمانوں کے دل کو زندہ رکھے گی، مسلمانوں کے دلوں کو برماتی رہے گی، بلکہ حضور نے یہ فرمایا کہ مومنین کے قلوب کو برماتی رہے گی، مومنین کو بیدار رکھے گی، مومنین کو زندہ رکھے گی۔ اور مومن کون ہے؟ یا علی حب کا تقوی و ایمان، جس کے ہاں علی کی محبت پائی جاتی ہے۔ اور علی کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، 5ویں امام نے ارشاد فرمایا تھا، کل کی بات کو میں آج کے اس بیان سے جوڑتے ہوئے تاکہ بات مکمل ہو جائے، 5ویں امام نے ارشاد فرمایا تھا، صرف وفات رسول کے بعد 3 افراد بچے تھے جو ایمان کے اوپر قائم تھے۔ اور کسی نے پوچھ لیا حضور عمار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا ذرہ برابر، لمحے بھر کے لیے انہیں شک ان کو بھی ہوا تھا، لیکن فوراً وہ شک سے نکل آئے تھے۔ یعنی ذرہ برابر بھی شک ہوا تو امام نے اور معصوم نے ان کا نام نہیں لیا تھا۔ تو بہت بڑی منزل ہے ایمان کی منزل پر پہنچنا۔
شیعہ ہونا، اس منزل پر پہنچنا کہ جس کو دوست دار اہل بیت کہا جاتا ہے، جس کو دوست دار مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جسے مرتضیٰ کا دوست دار کہا جاتا ہے، اس منزل پر پہنچنے کے لیے ابوذر و مقداد و سلمان و عمار و وہ اصحاب کرام رشید حجری جیسے، عمر ابن حمق جیسے، ان کا جیسا کردار چاہیے۔ ہم تو شیعت کے اوپر، ہم تو عزاداری کے پلیٹ فارم کے اوپر اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ جب حسین کے قتل کی حرارت، حضور کی حدیث ہے، مومنین کو زندہ رکھتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو اس ایمان کی منزل پر لے جانے کی کوشش کریں کہ جس کو رسول چاہتے ہیں۔ اور یہ کربلا ہے، کربلا کا آغاز کب ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے، کربلا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، کربلا کوئی ایسی منزل نہیں ہے کہ اچانک ایک واقعہ ہوا، لوگوں نے اور یزید کی فوجوں نے سرکار سید الشہداء کو ایک جگہ پر، ایک مقام پر گھیر لیا۔ بلکہ میں لفظوں کو روک کے یوں عرض کروں کہ یہ کہنا غلط ہے جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یزید اور یزید کی فوجیں حسین کو گھیر کے لائیں تھیں۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ یزید کی فوجیں حسین کو گھیر کے نہیں لائیں تھیں، بلکہ حسین اسلام کے اس دیرینہ دشمن کو گھیر کے کربلا کے میدان میں اور کربلا کی بلندی پر لے کے آئے تھے، اور حسین نے اس بلندی سے لا الہ الا اللہ کو اتنا محفوظ کر دیا اپنے خون کے ذریعے سے۔ اب قیامت تک کتنی ہی آندھیاں چلیں، کتنے بھی طوفان آئیں، کہ اس حرارت خون حسین کو اور اس کے ذریعے سے لکھے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ کو اب نہیں مٹا سکتی، کیونکہ حسین جانتے تھے، حسین کو معلوم تھا یہ اسلام کا وہ پرانا دشمن ہے جو بدر سے بچ کے بھاگ گیا، جو احد سے بچ کے بھاگ گیا، جو خیبر سے بچ کے بھاگ گیا، جو خندق سے بچ کے بھاگ گیا، جو صفین سے بچ کے بھاگ گیا، جو حنین سے بچ کے بھاگ گیا۔ ہر منزل پر یہ بھاگتا رہا، لیکن اب میں نبی کا نواسا، میں فرزند رسول، میں اپنے حق کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اسلام کے اب پرانے دشمن کو کربلا میں لا کے ایسا حصار میں لوں گا، ایسا گھیروں گا اور ایسی شکست دوں گا کہ یہ اب بچ کے نکل کے بھاگنا نہیں پائے گا۔ اور میرا نام حسین ابن علی ہے، میں اقلیم مکرمت کے سلطان کا بیٹا ہوں، میں امام حسن کا بھائی ہوں، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، میں فرزند رسول ہوں۔ میں چاہوں تو وہ 1,10,000 کا لشکر جو میرے بھائی نے جمع کیا تھا اتنا بڑا لشکر جمع کر سکتا ہوں، میں فوجیں گھٹی کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو جمع کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جو جنگیں فوجوں کے ذریعے سے لڑی جاتی ہیں ان جنگوں کو لوگ بھول جایا کرتے ہیں۔ یہ جنگ مجھے لشکر کے ذریعے سے نہیں لڑنا ہے، یہ جنگ مجھے علی اصغر کے ذریعے سے لڑنا ہے، لہذا مجھے لشکر جمع نہیں کرنا ہے، ایسے باکردار 72 ساتھیوں کو لے کے جانا ہے کہ جو قیامت تک جن کے قتل کی حرارت باقی رہے اور جو شعور حریت ادا کرتے رہیں، جو وقار حریت پیدا کرتے رہیں، جو انقلاب کا ایک ذریعہ بنتے رہیں۔ اسی وجہ سے میں کربلا میں ایسے 72 ہیرے چھانٹ کے لے جاؤں گا جن کا ہر رخ روشن ہو، ہر رخ تابناک ہو، اور یہ جنگ مجھے کردار کی بنیادوں کے اوپر لڑنا ہے۔ اور حسین 2 محرم کو کربلا میں پہنچ گئے، اور ان کے قتل کی حرارت آج بھی باقی ہے، آج بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے عرض کروں، کل کربلا میں حسین نے بچایا تھا، آج حسینیت ہے جو بچا رہی ہے اسلام کو۔ کل کربلا کی بلندی پر کھڑے ہو کے حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، آواز استغاثہ بلند کی تھی، اور یہ آواز استغاثہ وہ صدائے بازگشت جو آج بھی کانوں سے ٹکرا رہی ہے، جو ہمیشہ باقی رہے گی، جس کی وجہ سے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تھا کلو ارض کربلا کلو یوم عاشورا۔ کل اسلام کو بچا رہی تھی وہ آواز، اور امام حسین نے اپنے بعد اس کی ذمہ داری جناب زینب کے سپرد کر کے اور سید سجاد کے سپرد کر کے کہا کہ اس تحریک کربلا کو آگے لے جانا ہے، قیامت تک کی سرحدوں سے ملانا ہے، اور ہمیں اسلام کو اسی کے ذریعے سے اسلام کا تحفظ کرنا ہے۔ لہذا کل کربلا کو بچایا تھا حسین نے، کل اسلام کو بچایا تھا حسین نے، کل انسانیت کو بچایا تھا حسین نے، اور آج انسانیت کو اور دین کے تقاضوں کو اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچا رہی ہے یہ حسینیت۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر آج یہ مجلسیں نہ ہوتی تو خیبر کا معرکہ ہوتا،
खंदक की जंग होती, लेकिन अगर ये मजलिसें ना होती तो बयान कहाँ किया जाता। अगर हुनैन का वाक़या होता लेकिन मजलिसें ना होती तो वो वाक़या और वो ग़ज़वात और वो जंगें और वो मार्के और वो किरदार और वो इल्म अखलाक की तालीमात, अगर ये मजलिसें ना होती तो कहाँ बयान की जाती। कल हुसैन बचा रहे थे, आज हुसैनियत बचा रही है। ये ठीक है कि आज जो हालात हैं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उनमें हम तबर्रुकात की ज़ियारत नहीं कर पा रहे हैं, वो हरारत हमें नहीं मिल पा रही है। हम अलम अब्बास और परचम अब्बास को उस शान और उस अंदाज से नहीं उठा पा रहे हैं जैसा हमारे बुजुर्ग किया करते थे, जैसे उठाया करते थे, जो रिवायतें हम तक छोड़ी थी। क्यों? क्योंकि हम उन रिवायतों के अमीन हैं, हम इमाम खुमैनी के मानने वाले हैं। और उस खुमैनी बुश्शिकन ने यह कहा था कि देखो, हमेशा तुम आज़ादारी वैसे ही बर्पा करना जैसे तुम्हारे बुजुर्ग बर्पा करते चले आए थे, उनकी रिवायतों का वैसे ही तहफ़्फ़ुज़ करना जैसे तुम्हारे बुजुर्गों ने तहफ़्फ़ुज़ किया था। तो हम उसी अंदाज से उसी खुलूस से अब्बास का परचम भी उठाते हैं, अली असगर का गहवारा भी उठाते हैं, अली अकबर के तबर्रुकात भी उठाया करते हैं। लेकिन इन हालात की वजह से आज ऑनलाइन मजलिसें हो रही हैं। चंद मोमिनीन बैठ के, चंद अज़ादार बैठ कर मजलिसें कर लिया करते हैं, घरों को अज़ाखाने बना दिए हैं, दिलों को अज़ाखाने बना दिए हैं। हम वैसे नहीं उठा पाते हैं। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जो लोग मेरी मजलिस सुन रहे हैं, मेरे बयान को सुन रहे हैं, मुझे ये बताइए कि जब वो अब्बास का परचम देखते हैं, जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, तो उनकी आंखों में आंसुओं की बरसात क्यों होने लगती है, आंसुओं की बारिश क्यों बरसने लगती है। जब वो अली अकबर का ताबूत देखते हैं, अली असगर का गहवारा देखते हैं, तो वो क्यों रोने लगते हैं। बेसाख्ता उनकी आंखों से आंसू बरसने लगते हैं, बेसाख्ता वो गिरिया करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको याद आ जाता है वो मंजर कि जब अली अकबर के लाशे को उठाने वाला कोई न था, अली असगर को तन्हा सरकारे सैयदुश्शुहदा ने दफन कर दिया था। 9-11 बरस के भांजों को हुसैन तन्हा उठा के खैमे की तरफ लाए थे। लिहाजा आज भी वो मनाजिर आंखों में ताज़ा हो जाया करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, जब सकीना सोचती होगी तो कैसा महसूस होता होगा, जब मोहम्मद बाक़िर सोचते होंगे तो कैसा महसूस होता होगा। वाक़े करबला के बाद तकरीबन 50 साल तक इमाम मोहम्मद बाक़िर हयात रहे हैं। 124 हिजरी में उनकी शहादत हुई है। तकरीबन 50 बरस तक इमाम मोहम्मद बाक़िर, जो चश्मदीद गवाह थे, जिन्होंने अपनी निगाहों के सामने अली अकबर के लाशे को भी देखा था, अली असगर के कुमलाए हुए चेहरे को भी देखा था, अब्बास के बाजुओं को भी देखा था, जिन्होंने अपने सामने इन सबको देखा था, और 50 बरस तक वो किस तरह से बयान करते रहे। मदीने की तारीख गवाह है कि अगर जालिम हुकूमतों ने मजलिस करने की इजाज़त नहीं दी तो घर के बेसमेंट में इमाम मोहम्मद बाक़िर मजलिस करके करबला के वाक़यात दोहराया करते थे। तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी जब अब्बास के बाजू याद करते होंगे, जब अली असगर का वो चेहरा और वो गला याद करते होंगे, जब अली अकबर का सीना याद करते होंगे, जब कासिम की लाश के पामाल टुकड़े याद करते होंगे, जब जनाब ज़ैनब की चादर याद करते होंगे, क्या कैफियत होती होगी। और हाँ, वो तमाम तबर्रुकात जिनकी शबीहें हम उठाया करते हैं, जिनको देख के गिरिया करते हैं, जिनको देख के रोया करते हैं, वो हकीकी और असली तबर्रुकात आज भी इमाम ज़माना के पास हैं। इमाम ज़माना जब उन तबर्रुकात को देखते हैं, जब सरकारे सैयदुश्शुहदा के उस अमामे को देखते हैं जो अमामा उनके पास महफूज है, उस खून भरे कुर्ते को देखते हैं जो कुर्ता उनके पास महफूज है, अली असगर के झूले की उन लकड़ियों को देखते हैं जो उनके पास महफूज है, तो इमाम ज़माना की क्या कैफियत होती होगी। हाँ, इमाम खुद फरमाते हैं कि मेरा हाथ कल कब्ज़ा जुल्फ़िकार पर रहता है, मैं कभी अली अकबर के कुर्ते को देखता हूँ, कभी सरकारे सैयदुश्शुहदा के कुर्ते को देखता हूँ, कभी अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियों को देखता हूँ, और बस ये दुआ करता हूँ, ए परवरदिगार मुझे इजाज़त दे दे, मेरी जुल्फ़िकार को बाहर निकाल दे, ताकि मैं अली अकबर के कातिल से इंतकाम ले सकूं, ताकि मैं जद्दे मजलूम का इंतकाम ले सकूं, ताकि मैं करबला के प्यासों का इंतकाम ले सकूं। हाँ अजीज़ों, आज 4 मुहर्रम है, बस चंद लम्हे 2-3 मिनट की जहमत है, क्योंकि आज के दिन जनाब मुस्लिम के दोनों शहजादों के मसाइब पढ़े जाते हैं।
جب میں سوچتا ہوں کربلا کے بچوں کے بارے میں، کتنے بچے تھے کربلا میں، اور چند بچوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جناب مسلم کے بچوں کا ذکر ہوتا ہے، جناب محمد باقر کا ذکر ہوتا ہے، جناب سکینہ کا ذکر ہوتا ہے، جناب انو محمد کا ذکر ہوتا ہے، اور چند بچوں کا جناب ابراہیم کا اور جناب عبداللہ کا چند بچوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن ہاں، میں نے مقتل میں پڑھا ہے، میں نے مقاتل میں پڑھا ہے، اور میں نے کربلا کی تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب بیبیاں مدینے سے گئی تھیں تو تقریباً 42 بچے ان کی گودیوں میں تھے، اور جب واپس قافلہ لوٹ کے آیا ہے تو مدینے کی دوسری بیبیاں ان بیبیوں سے پوچھتی تھیں، ارے جب تم کربلا کی طرف گئی تھی تو تمہاری گود میں تو بچہ تھا، بیٹا تھا، وہ تو اب بڑا ہو گیا ہوگا، تم اس کو لے کے کیوں نہیں آئیں؟ تو وہ سر جھکا کے رونے لگتی تھیں۔ کوئی بی بی زینب سے پوچھتی تھی، تیرے انو محمد کیا ہوئے، کہاں گئے تیرے بچے؟ تو زینب سر جھکا لیا کرتی تھی۔ لیکن ہاں، مقاتل میں ملتا ہے، تاریخ کربلا میں ملتا ہے کہ جب بیبیوں کو ہاتھ باندھ کے اونٹوں پر بٹھالا گیا تو بچے ان کے جسم سے لپٹے ہوئے تھے، لیکن اونٹ چلتا تھا، بیبیاں سنبھال نہیں پاتی تھیں، اور بچے زمین پر گر جایا کرتے تھے اور اونٹوں کی ٹاپوں سے کچل جایا کرتے تھے۔ یہ کربلا کے بچوں کی تاریخ ہے، یہ کربلا کے بچوں کے اوپر ظلم ہوئے ہیں۔ لیکن ہاں، مجھے آج 2 شہزادے یاد آ رہے ہیں۔ میں تمام تفصیلات کو چھوڑ کے بس 2 جملوں میں بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ جناب مسلم کے وہ چاند، جناب مسلم کے وہ شہزادے جو جناب مسلم کے ساتھ گئے تھے، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ ذی الحجہ میں جب جناب مسلم تنہا رہ گئے اور وہ 18,000 افراد نکلنے لگے تو ان میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جو جناب مسلم کے شہزادے تھے۔ جب بھیڑ باہر نکل رہی تھی تو کوئی ادھر دھکا دے دیتا تھا، کوئی بائیں جانب دھکا دے دیتا تھا، وہ دونوں شہزادے کسی طرح سے باہر نکلے، مسلم بچھڑ گئے، مسلم دوسری طرف چلے گئے۔ مجھے یہ بتائیے، جب کسی بستی میں اور کسی قصبے میں کرفیو لگ جاتا ہے، پولیس آ جایا کرتی ہے، تو سب لوگ اپنے اپنے دروازوں کو بند کر لیا کرتے ہیں۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے رات کے سناٹے میں کہہ رہے تھے، اے بھیا، کیا ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دلاسا دے دیتا تھا، بھیا خاموش رہو، ہم مسافر ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہمارا کوئی یہاں رشتہ دار نہیں ہے۔ اور اسی اثنا میں دونوں بچے ایک درخت کے اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ صاحب لحوف لکھتے ہیں، جب بچے درخت کے اوپر بیٹھے تو کسی طرح رات بھر بچے بیٹھے رہے۔ صبح کو ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے آئی، اس درخت کے نیچے ایک کنواں تھا، تو اس ٹھہرے ہوئے پانی میں اس نے چاند سے 2 چہروں کو دیکھا، نظر اوپر اٹھائی، کہا بچوں تم کون ہو؟ بچے ڈر گئے، سہم گئے، ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ تو اس مومنہ نے کہا، بچوں ڈرو نہیں، تم نہیں جانتے میں مسلم کی چاہنے والی ہوں، میں اہل بیت کی چاہنے والی ہوں، میں خانوادہ رسالت سے محبت رکھنے والی ہوں، میں مسافروں کے ساتھ رحم کرتی ہوں، بچوں کے ساتھ رحم کرتی ہوں، ظلم نہیں کرتی، تم مجھے بتاؤ۔ تو دونوں بچوں نے ایک آواز ہو کے کہا، اے مومنہ، ہم مسلم کے بچے ہیں، ہم مسلم، ہم جناب مسلم کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس مومنہ نے دونوں بچوں کو اتارا، اتارنے کے بعد اپنے گھر لے گئی، لے جانے کے بعد منہ دھلائے، منہ دھلانے کے بعد دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور ایک حجرے میں لے جا کے بچوں کو سلا دیا۔ بچوں سے کہا آرام سے سوتے رہیے، صبح میں مدینے کی طرف تم کو روانہ کر دوں گی۔ لیکن رات کو جب دونوں بچے لیٹ کے سوئے تو خواب میں ابراہیم نے دیکھا کہ رسول خدا تشریف لائے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بچوں، اے یتیموں، تم بہت جلدی ہم سے ملنے والے ہو۔ دونوں بچے اٹھ کے رونے لگے۔ حارث ملعون کے کانوں میں یہ آواز گئی، اس نے اپنی شریکہ حیات سے پوچھا، کون بچے ہیں، کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا لیٹے رہیے، سوتے رہیے۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ظالم نہ مانا، اٹھا، اٹھنے کے بعد حجرے کے دروازے کو کھولا، کھولنے کے بعد کہا تم کون ہو بچوں؟ تو بچوں نے سہم کے کہا ہم مسلم کے بچے ہیں۔
تو کہا میں تو تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا۔ اور ایک مرتبہ اس اندھیرے میں اس ظالم نے، اس ملعون نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، اور آگے بڑھانے کے بعد دونوں بچوں کے بالوں کو پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ عزیزو، مومنہ روکتی رہی لیکن اس کے بھی تازیانے مارے۔ پہلے بچوں کو ایک تھم سے باندھ دیا، ایک ستون سے باندھ دیا، اور صبح ہوتے ہوتے دونوں بچوں کو نہر کے قریب لے گیا۔ ساتھ میں غلام بھی موجود تھا، غلام کے ساتھ ساتھ بھائی بھی موجود تھا۔ اس ظالم نے اپنے غلام سے کہا بچوں کو قتل کر دو، تو غلام نے کہا نہیں، میں نے اتنے حسین اور اتنے خوبصورت بچے آج تک نہیں دیکھے ہیں، میں نے قتل نہیں کر سکتا۔ اپنے بیٹے سے کہا تو قتل کر دے، بیٹے نے بھی انکار کر دیا، بھائی نے بھی انکار کر دیا۔ تو ایک مرتبہ وہ ظالم تلوار لے کے آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے بتاؤ تم میں سے پہلے کون قتل ہونا چاہتا ہے؟ تو بڑا بیٹا، بڑا بھائی آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے ہمیں قتل کر دے پہلے، تو ہم اپنی گردن بڑھائے دیتے ہیں۔ تو وہ ظالم پوچھتا ہے تو پہلے کیوں قتل ہونا چاہتا ہے؟ کہ میری اماں نے کہا تھا کہ چھوٹا بھائی اولاد کی طرح ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ چھوٹا بھائی آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے۔ کہا تو کیوں قتل ہونا چاہتا ہے؟ کہ میری اماں نے بھی مجھ سے یہ کہا تھا کہ بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے، باپ کے اوپر کوئی ضرب نہیں آنے چاہیے۔ ایک مرتبہ وہ ظالم بڑے بھائی سے کہتا ہے، مسلم کے بڑے بیٹے سے کہتا ہے اپنے گلے سے بند کو کھول دے، بٹن کو کھول دے۔ ایک مرتبہ وہ مسلم کا یتیم گلو بند کو کھولنا چاہتا ہے لیکن وہ اس سے نہیں کھلتا۔ کہا تو کیوں نہیں کھول پا رہا ہے؟ کہ ابھی تک مجھے یاد ہے کبھی بھی مجھے گلو بند اور بٹن کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب بھی میں کرتا اتارنا چاہتا تھا میری ماں میرے قریب آ جایا کرتی تھی، گلو بند کھول دیا کرتی تھی۔ اس ظالم نے آگے بڑھ کے گلو بند کو کھینچا، تلوار چلائی، سر کو رکھ لیا، بدن کو فرات پر پھینک دیا۔ فرات پر جا کے بدن رک گیا۔ دوسرے بھائی کو بھی قتل کیا۔ دونوں بھائی فرات میں گلوگیر ہو گئے۔ ارے مسلم کے یتیم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن رونے والی اس ظالم کی شریکہ حیات بھی موجود تھی۔ اس ظالم کے بیٹے نے بھی آنسو بہائے۔ لیکن میں کہوں گا یہاں کم سے کم مسلم کے یتیموں پر رونے والے چند لوگ تو موجود تھے۔ رات کو کھانا تو مل گیا تھا، لیکن ہائے زینب کے دلارے، ہائے زینب کے شہزادے اونو محمد مقتل میں گئے۔ حسین دونوں کی میتیں اٹھا کے لائے، خیمے میں لا کے رکھا۔ ماں نے بچوں کو دیکھا، اے بچوں تم نے ہمیں سرخرو کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ایّا منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ پروردگار اس بیماری سے دنیا انسانیت کو محفوظ رکھ۔ تو کریم ہے، ہم سب پر کرم فرما دے۔ تو رحیم ہے، ہم سب پر رحم فرما دے۔ عزاداری کو ہماری قبول کر لے۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ علماء حق کا تحفظ فرما۔ مراجع الزام کو طول عمر عطا فرما۔ اے میرے مالک اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ مادر حسین ہم سے راضی نہ ہو جائیں۔ ماتم حسین۔